تیز بارش کے سبب در گرے دیوار گرے، ایسی پھسلن کے سرے راہ کئی یار گرے، وہ جو کہتے تھے سنبھل کر چلو 100 بار گرے، دام چیزوں کے نہ گر پائے خریدار گرے، دام چیزوں کے نہ گر پائے خریدار گرے، اس برس عشق کی مولا میرے بارش ہو جائے، حق جو حقدار کا مارے اسے خارش ہو جائے۔ شاعر رشید الحسن ساغر خیامی طنز و مزاح کے بادشاہ تھے۔ سنجیدہ مزاج کے اس شاعر کے کلام کے ہر لفظ سے مزاح جھلکتا ہے۔ ساغر خیامی نے کبھی ہلکی زبان کا استعمال نہیں کیا اور نہ ہی مشاعروں میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے لطیفے سنائے، بلکہ ان کی شاعری شائستہ اور مہذب زبان سے آراستہ رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مرنے سے پہلے سب کام ہم اپنے ہی ہاتھ سے کر جائیں۔ زندگی بھر ہنسایا لوگوں کو، بسورتے چہرے نم آنکھیں خوش کیں، تو سوچے کہ مرنے کے بعد بھی اگر کوئی قبر پائے تو ہنستے ہی بجائے، یہ نہ ہو کہ منہ بسورے یہ کرے، حالانکہ کوئی بسورے ہی نہیں سوچے کہ چلو یہ کم ہوا۔ تو یہ وہ پہلے اور ایک قطعہ سن لیے پھر سناتے ہیں۔ وہ دیکھیں مشاعروں کا جس صورت سے اس وقت مشاعرہ ظاہر ہے کہ قیامت کا مشاعرہ ہو رہا ہے، لیکن زیادہ تر مشاعروں کا معیار گر رہا ہے، ایسی شاعری ہو رہی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ سر پیٹیں کہ اپنے کو روئیں کہ شاعری کو روئیں، کیا کریں۔ کانوں میں کھجلی ہو گئی یہ شعر سنتے سنتے۔ ایک چیز آپ نے محسوس کی ہوگی کہ ایسا لگتا ہے شاعری سنی ہوئی ہے، جو بھی نئی شاعری سنائی جا رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شاعری سنی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سرقہ ہے، چوری ہے، پہلے سنی جا چکی ہے، پھر سے دوبارہ اس کو پیجامہ پہنا کے شعر پیش کر رہے ہیں، تو یہ شاعری سنی ہوئی لگتی ہے۔ یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا، خالی میں ہی نہیں۔ دیکھیں کہ بولے ظفر سکون ہے رنگون میں ہمیں، بولے ظفر سکون ہے رنگون میں ہمیں، جی خوش ہوا ہے عالم ناپائیدار میں، ہر شب ہماری قبر پہ ہوتا مشاعرہ، 2 گز زمین یوں نہ ملی کوئے یار میں۔ ہر شب ہماری قبر پہ ہوتا مشاعرہ، 2 گز زمین یوں نہ ملی کوئے یار میں۔ وہ دیکھ لیجئے مزار ساغر خیامی، لکھے ہیں چند شعر جو لوح مزار پر، وہ سیدھا سیدھا طنز ہیں فصل بہار پر، چاروں طرف ہے دفن حسینوں کی انجمن، مٹی میں مل چکے ہیں مگر چاند ہیں بدن، ارے گھونگھٹ سے جھانکتی ہوئی حوریں کہ ہائے ہائے، مہندی لگے وہ ہاتھ وہ بسکٹ گلابی چائے، اکثر جناب شیخ سے چھپ کر وہ آتی ہیں، حوریں ہماری قبر میں چائے بناتی ہیں۔ ارے دنیا کی دھوپ چھاؤں سے خود کو بچائیے، دنیا کی دھوپ چھاؤں سے خود کو بچائیے، پینا اگر ہو چائے تو تشریف لائیے۔ واہ، دنیا کی دھوپ چھاؤں سے خود کو بچائیے، پینا اگر ہو چائے تو تشریف لائیے۔ دیکھیے 5-6 مشاعرے پڑھنا ہے انہی 8 دن کے اندر دلی میں، تو تھوڑا سا آپ کو نیا بھی سنایا کچھ تھوڑا، وہ اب تھوڑا سا پرانا بھی سنائے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلے مشاعرے میں کچھ نیا کچھ پرانا، اس لیے کہ طنز و مزاح کی شاعری کرنا آسان نہیں ہے، خدا کی قسم۔ ایک مرتبہ شاعری بردولی نے پوچھا تھا کہ طنز و مزاح کی شاعری میں سنجیدہ شاعری میں فرق کیا ہے؟ میں کہا سنجیدہ شاعری میں گڈی کا پسینہ ایڑیوں تک آتا ہے، اور طنز و مزاح کی شاعری میں ایڑیوں کا پسینہ گڈی کی طرف جاتا ہے۔ تو اس اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔
طنز و مزاح کی شاعری تو سن لیں. بہت سی نظموں کی فرمائش ہے لیکن ایک نظم اس میں کی سناتے ہیں. کرکٹ بعد میں تو ابھی تو بہت ہے نا, کرکٹ بہت ہو گئی. جی پائے بھی سنا دیں گے. اس نظم کا عنوان ہے بجلی گزر گئی. یہ تو دلی کا حال یہی ہے, کیا بتائیں. بہرحال جب سے آئے ہیں بجلی آ رہی ہے جا رہی ہے. تو یہ ہے کہ ایک جگہ شادی گہما گہمی تھی, وہ بجلی ایک دم سے چلی گئی تو اس اندھیرے میں کون کون کیا کیا فائدے اٹھا رہا تھا, اس نظم میں ہے ملا ہوا. شادی کے گھر سے جس گھڑی بجلی گزر گئی, دل بجھ گئے نگاہ سے تابے نظر گئی. کیسا مذاق اہل محبت سے کر گئی, کس کی خطا تھی دوستو اور کس کے سر گئی. اس تیرگی میں نقش شرافت کے مٹ گئے, لڑکی کسی نے چھیڑ دی اور شیخ پٹ گئے. لڑکی کسی نے چھیڑ دی اور شیخ پٹ گئے. دعوت کا کیا بیاں کریں ساغر کسی سے حال, گھیرے ہوئے تھے میز حسینان خوش جمال. مہندی لگے وہ ہاتھ حسینوں کے لال لال, معلوم ہو رہے تھے اندھیرے میں شیر مال. ارے بھائی کیا عمدہ تمثیل ہے. معلوم ہو رہے تھے اندھیرے میں شیر مال. اور ساغر بفضل تیرگی موقع جو پا گیا, میں شیر مال جان کے 2 ہاتھ کھا گیا. بھائی واہ 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 واہ. ارے بھائی ساغر بھائی واہ واہ, یہ 2 ہاتھ کھانے کا بھی جواب نہیں ہے. واہ 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 واہ. گھیرے ہوئے تھے میز حسینان خوش جمال, کیا بات ہے. مہندی لگے وہ ہاتھ حسینوں کے لال شیرمال لال, جان کے 2 معلوم ہاتھ ہو کھانے کے رہے بیچ میں تھے ایک وقفہ اندھیرے ہے. میں شیر مال. ساغر بفضل تیرگی موقع جو پا گیا, میں شیر مال جان کے 2 ہاتھ کھا گیا. کھائے جو ہاتھ چہرے پر دیکھا عتاب کو, پلٹے وہ گورے ہاتھ سے کالی نقاب کو. لے آئی جا کے شوہر افراسیاب کو, کر دو درست عاشق خانہ خراب کو. ارے قیمہ بنا کے رکھ دیا چہرے کی کھال کا, اب تک ہے یاد ذائقہ وہ شیر مال کا. ارے بھائی واہ واہ واہ, شیرمال کی ترکیب بھی خوب ہے بھائی. واہ واہ قیمہ بنا کے رکھ دیا چہرے کی کھال کا, اب تک ہے یاد ذائقہ وہ شیر مال کا. کرتے تھے والدین کو نور نظر تلاش, نرگس کی کر رہا تھا کوئی دیدہ ور تلاش. اندھوں کی طرح کرتے تھے سب بام و در تلاش, وہ تیرگی تھی پاؤں میں کرتے تھے سر تلاش. کیا تھی خبر یہ سانحہ ہوگا دلہن کے ساتھ, ہیرو سے عقد اور ودائی ولن کے ساتھ. ہیرو سے عقد اور ودائی ولن کے ساتھ, گرمی اڑائے دیتی تھی ہوش و حواس کو. پانی سے بھر رہا تھا میں اوندھے گلاس کو, جی چاہتا تھا آگ لگا دوں لباس کو, اور لائق بہو نے ٹھوک دیا جا کے ساس کو. جو آج کی بہو ہے وہی کل کی ساس ہے پھانس اس کے پاس تو بانس اس کے پاس ہے.